جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ کہ جو ان حالتوں میں انتقال کر گئے میرے عزیزوں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ وہ بری موت مرے، ہرگز نہیں، بلکہ بلاؤں کے زمانے میں جس کا انتقال ہو جائے، حدیث پاک میں اس کو شہادت کی موت عطا کی گئی۔ فرمایا گیا ہے کہ اس طرح کثرت سے بلائیں پھیلیں اور اس دوران کسی کا انتقال ہو گیا، خواہ وہ اس بلا سے ہو یا گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے ہو، حدیث پاک کی روشنی میں وہ شہید کی موت پایا ہے اور اسے شہادت کا مقام ملا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو طعن و تشنیع نہیں کیا جائے اور نہ ہی ان کو یہ کہا جائے کہ تم وہ بری موت چلے گئے، کندھا نہیں ملا، غسل نہیں ملا، کفن نہیں ملا۔ میرے عزیزو، کچھ نہ بھی ملے، اگر وہ ایمان کی حالت میں گیا ہے تو جنت اس کا استقبال کر رہی ہے۔ بری موت تو اس کی ہے جو کفر پر مرا، گناہوں پر مرا، بری موت اس کی ہے جو توبہ کے بغیر دنیا سے گیا۔ باقی بیماریوں میں انتقال کر جانا یہ بری موت نہیں ہے۔ تو 2020 ہمیں بہت ساری چیزیں ایسے زخم بھی دے گیا ہے جس کا مندمل ہونا ماضی اب مستقبل قریب میں ممکن نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمارے درمیان سے بڑے بڑے علماء بھی رخصت ہو گئے اور امت میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ غضب کی نشانیاں تھیں، اس کے عذاب کی نشانیاں تھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ جب اپنی مخلوق سے ناراض ہوتا ہے تو بارشیں روک لیتا ہے، رزق کی برکت ختم کرتا ہے، بلائیں اتارتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک ہی سال میں دیکھنے کو ملی۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے تو قوم کے درمیان سے علماء کو اٹھا لیتا ہے۔ جو علماء عاملین ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ میرے عزیزو، ہند کے بڑے بڑے فقہاء میں سے میں ان کی تعزیت بھی کروں گا اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کروں گا کہ مولا ان کی قبر رحمت پر ابر رحمت کی گہرباری فرمائے۔ حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک فقیہ اسلام تھے۔ حضرت علامہ مفتی معراج صاحب قبلہ استاد جامعہ اشرفیہ مبارک پور فقیہ اسلام تھے۔ یہ وہ بڑی ہستیاں، ان کے علاوہ کئی علماء عاملین جو رخصت ہو گئے، اور پڑوسی ملک کے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور سادات مارہرہ میں سے سید افضل میاں صاحب قبلہ، یہ سب ایک سال میں رخصت ہو گئے۔ بہت سارے اکابرین ہمارے سے دور جا چکے ہیں۔ اس بات کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جانے سے جو ہمارے درمیان خلا واقع ہوا ہے، اللہ اس کو جلد پورا فرما دے، ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ گزرا ہوا سال جیسے آپ سب کو یہ سکھاتا ہے کہ اچانک کوئی بلا اتر سکتی ہے، اچانک تمہارے نام کی موت کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، اور جو کل ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے آج وہ قبرستان میں سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ایسے ہلا دینے والے واقعات ہیں 2020 کے۔ میں سمجھتا ہوں 21 آتے آتے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کے ذریعے رب کی طرف پلٹ آئے۔ اس کی زندگی کے بہت کم دن باقی ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، پہلے 2020 کو تو سن لیں کیا کیا نہیں ہوا اس میں۔ ہندوستان کی سرزمین پر دیکھیں تو اس کی شروعات ہی سے ملکی قوانین کو لے کر کے پورے مسلمان سڑکوں پر آئے۔ NRC اور CAA کے متعلق یہ اس قدر تیز لہر تھی، لیکن حکومت وقت جس میں ظالم و جابر لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان مظاہرات میں، ان احتجاجات میں کئی لوگوں کی جانیں بھی گئیں، کئی لوگ قید ہوئے، کئی لوگ جیلوں میں گئے۔ ان تمام حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ یہی 2020 ہے جو کئی جگہ دنگے فسادات ہوئے، رائٹس ہوئے، دلی میں مسجدیں جلائی گئیں۔ ابھی چند دن پہلے، 2 دن پہلے مدھیہ پردیش میں بھی یہ فسادات کی آگ بھڑکی۔ یہ کئی زخم دے کر کے گیا ہے 2020۔ اور ملکی قوانین کے ساتھ ساتھ جو لڑکیوں کی عصمت دریاں ہوئیں وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ 8 سال کی بچی بھی بلاತ್ಕಾರ کا شکار ہوئی، 15 سال کی بھی، 19 سال کی بھی۔ تو یہ درندگی بھی دیکھنے کو ملی۔
یہ ایک جگہ بیماریاں ہیں، ایک جگہ عزت داؤ پر ہے، ایک جگہ خانقاہیں اور مسجدیں تباہ ہونے کی کگار پر لوگوں کی نظر میں آ گئی ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہاں پر تاریخ نے ہمیں 2020 میں یہ بھی دکھایا کہ وہ اہل اللہ، وہ اولیاء کاملین جو امن و امان کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، دلی کی سرزمین پر ان اولیاء میں سے ایک ولی پاک کی مزار سے چادر چھین کر جلا بھی دیا گیا، ان کی قبر کو تہس نہس کیا گیا۔ تو یہ تمام جو فسادات بھڑکے، اور یہ میں اس کو یوں ہی کہوں گا، یہ بھی اصل آتنکواد ہے جس کے سدباب کے لیے حکومت کو کوشش کرنی چاہیے۔ 2020 یہ سارے زخم دے گیا میرے عزیزو، اب 2021 جو آیا ہے، کیا یہ خیر سگالی کا سال ہے؟ کیا یہ خوشحالی کا سال ہے؟ کیا یہ اچھے دن آنے والا سال ہے؟ اچھے دن لانے والا ہے؟ برکتیں خوب ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی؟ کیا ہے اس کے متعلق؟ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے، آپ ٹی وی میں، میڈیا پر، نیوز میں بہت سارے جوتیشوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے، وہ ستارے نکال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اگلا سال کیا کیا ہونے والا ہے، کتنی جنگیں ہوں گی، کتنی اکنامک بڑھے گی، کتنی گھٹے گی، یہ سب پر وہ اٹکل پچھو مارتے ہوتے ہیں۔ وہ آگے کے سال کے متعلق پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، پریڈیکیشن، لیکن انہیں خود اپنے اگلے کل کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ جہاں بیٹھ کر کے آگے کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اس کرسی پر وہ کل تک زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں، اس کی بھی انہیں خبر نہیں۔ اسلامی اعتبار سے اب 2021 ہمیں کیا لے کر کے آئے گا؟ پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعہ، اسی آیت میں ابھی خطبہ میں نے شروع کیا، یسألک الناس عن الساعہ، اے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ اینڈ کب ہوگا، اختتام کب ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما علمها عند اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو بھی اس طرح کا سوال کرے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تجھے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے قیامت بہت ہی قریب ہے، ان قریب قیامت کو تو دیکھ لے گا، پا لے گا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا محدد اسی دن، اسی ٹائم، اسی سال آئے گی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہ اس طرح کی پریڈیکیشن، پیشن گوئیاں، اس کو ہم ظن اور تخمین کہہ سکتے ہیں۔ یقین کے ساتھ اسلام میں کوئی بھی مستقبل کی خبر نہیں دے سکتا، صرف اللہ اور اس کے بتائے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی خبر دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کے ان سالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، اسی سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ 2021 کیسا ہونے والا ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، علم رکھنے والے، ایک حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ اپنے اگلے سالوں کے متعلق جان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب یہ 2021 ہے، برابر یہ حدیث مجھے یہاں بتانے کے لیے بالکل سوٹیبل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب والے دنوں میں، قیامت کے قریب والے دنوں میں حضور فرماتے ہیں ہر 20 سال پر بہت تیز تبدیلی ہوگی، ہر 20 سال پر بڑی تیز تبدیلی ہوگی، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو پچھلے 20 سال میں نہیں گزرا تھا اس سے زیادہ شدید اور زیادہ تبدیلیاں اگلے 20 سالوں میں آئیں گی۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھا اور آپ اسی سے اپنے آگے کے مستقبل کو سمجھ سکتے ہیں کہ 2001 سے لے کر 2020 تک یہ جو 20 سال ہمارے گزرے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے کے دن یاد کیے جا سکتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر 20 سال شدید سے شدید ترین آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو شدت اب تک گزر چکی، اس سے کئی گنا زیادہ شدت اگلے سالوں میں آئے گی۔ تو اب میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، یہاں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضور جب کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو لوگ آ کر پوچھتے تھے
جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے قل انما علمها عند ربی، اے رسول آپ فرما دیں قل انما انا نذیر مبین، آپ فرما دیں میرے پاس اس بتانے کی، قیامت کا دن بتانے کی اجازت نہیں، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر سنانے کے لیے آئے، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا، کھل کر کے آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والا۔ تو میرے عزیزو، آج میں بھی اس منبر پر کھڑا ہوں تو حضور پاک کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ ہم زن اور تخمین اعداد نکال کر کے نہیں بتائیں گے کہ اتنے سال میں قیامت آ رہی ہے، بلکہ یہ ضرور بتائیں گے کہ قیامت آنے سے پہلے کیا کیا فتنے ہوں گے، کتنی شدتیں آئیں گی۔ میرے عزیزو، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں اب سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے قریب حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا، حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل حرج، یہ حرج کیا چیز ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قتل و غارت، اس کو حرج کہتے ہیں، قتل و غارت بہت ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کون سی کم ہے؟ اس وقت بھی جنگیں اتنی ہوتی تھی، مکہ والے، مدینے والے، دوسرے قبائل جو لڑتے تھے۔ صحابہ نے کہا آج جس طرح کفار اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ مڈبھیڑ ہوتی ہے، جنگیں ہوتی ہے، قتل تو بہت ہوتے ہیں، کیا اس سے بھی زیادہ قتل ہوگا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو بیان فرمایا وہ قابل توجہ ہے میرے عزیزو۔ فرماتے میرے آقا اس قتل کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے جنگوں میں، بلکہ حضور فرماتے ہیں بھائی اپنے بھائی کو قتل کرے گا، بیٹا اپنے دادا اور باپ کو قتل کرے گا، اپنے چچیرے بھائیوں کا قتل کرے گا، اس کو حرج حضور فرماتے ہیں۔ یہ قتل کثرت سے بڑھ جائے گا، آپسی قتل، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ تم دیکھو گے کہ لوگ بھوکے برتن پر جس طرح جھپٹتے ہیں، وہ اپنے ہی بھائیوں کی گردن کی پیاس بجھانے کے لیے ان کے اوپر تلواریں سونت لیں گے، ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حرج ہے، اور یہ بڑھ جائے گا قیامت کے قریب، بہت تیزی سے بڑھے گا۔ اور ایک ملحمت الکبریٰ کے متعلق حدیث ملتی ہے کہ تم دیکھو گے میری امت میں قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر 100 لوگ ہوں گے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اتنی تیزی سے یہ قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، کہیں وہ ان آنے والے سالوں کے متعلق ہی تو نہیں بتایا گیا تھا جو حدیث پاک میں بشارت دی گئی ہے، یہ اگلے آنے والے 20 سال تو نہیں ہے، اس لیے کہ حالات پوری دنیا کی سیاست کے بدلتے ہوئے تیزی سے ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک ایک سال کے اندر بہت تیزی سے تبدیلیاں آ رہی۔ آج دنیا نے جس طرح سے ہمارے سامنے ایک تصویر کھینچی ہے، اس کو دیکھ کر کے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اس زمانے کے بارے میں میرے آقا نے کیا کیا بیان کیا ہے۔ اور ایک حدیث میں پڑھا، آج ہی کی بات میں بتا رہا ہوں، میرے مطالعے میں حدیث پہلے نہیں تھی، میں نے آج پڑھا، ہو بہو اسی زمانے کے لیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے زمانے میں ایک بلا آئے گی قیامت کے قریب، اور اس بلا میں جو بھی گرفتار ہوگا دوسرے لوگ اسے تانا دیں گے اور اس کا گھر چھوڑ کر بھاگیں گے۔ یعیر الرجل، حدیث پاک میں آر دلایا جائے گا آدمی کو، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نکلے گا، بھائی اپنے بھائی کو چھوڑ کر نکل جائے گا۔ کیا یہ کورونا میں نہیں ہوا؟ کیا اس بلا کے وقت میں یہ نہیں ہوا؟ آر دلانا، جیسے آج بھی اگر چھینکو تو لوگ بھاگ جائیں، کھانسو تو لوگ ڈسٹینس پیدا کر لیں، اور اتنا ہی نہیں، چھینک اور کھانسی تو دور کی بات، اب تو یہاں ایسا زہر گھول دیا گیا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر کے بھی لوگ ڈسٹینس کر رہے ہیں۔ یہ تو زہریلا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بالکل صادق نظر آتی ہے آج کے زمانے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بلا تمہارے زمانے میں ایسی آئے گی کہ اس میں جو مبتلا ہوگا اس بلا میں اسے آر دلایا جائے گا۔ آر دلانا مطلب سمجھتے ہیں؟
ताना मारना, हत्ता कि उसके रिश्तेदार उसे तन्हा छोड़ करके दूर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये अहादीस जब खुलती हैं तो समझ में आता है कि कैसा मेरा रसूल गैबदान नबी था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से 14 सदियां पहले इन तमाम रोनमा होने वाले वाकयात को मिन व अन बता रहे हैं। यकीनन मेरे अजीजों, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बयान किया वो अल्लाह की अता किए हुए इल्म से बयान किया है। इसीलिए आज मैं दावत देता हूं नौजवानों को कि आज तुम्हारे मुताले का वक्त है, सर्च करने का वक्त है। इस्लाम तुम्हारे लिए बहुत आसान हो चुका है। तुम अपने मोबाइल से सर्च करो अहादीस आखिरुज़्ज़मान क्या है, कम से कम इतना तो पढ़ लो कि क़यामत के करीब होने वाले वाक़यात के बारे में मेरे आका ने क्या क्या बयान किया। सिर्फ इसलिए कि दुनिया की वाहिद कौम आप हैं जिनको आने वाले हालात के बारे में सच्चे रसूल ने पूरा पूरा बयान कर दिया। दूसरी कोई कौम नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दूसरी कौमों के पास ज्योतिष होंगे जो अटकल पच्छू मारते हैं, बहुत सारे होंगे जो प्रेडिकेशन के नाम पर किताबें हो रही होंगी, उनमें से आधा झूठ आधा सच, कहीं तीर लग गया तो लग गया। ये तमाम चीजें तो दुनिया में दूसरों के पास हैं, लेकिन वाहिद कौम आप ऐसे हैं जिनके पास मुखबिर सादिक रसूल पाक मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखबार सादिका, सच्ची खबरें तुम्हारे पास मौजूद हैं। इस बात की मैं दावत जरूर दूंगा कि मुताला करो, सर्च करो इस हमारे आखिरी जमाने के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। एक और हदीस मैं बयान करूं तो आप सबको बेदार हो जाना चाहिए इस चीज को। मैं झिझोड़ने के लिए कह रहा हूं, कितने सख्त हालात आने वाले हैं मालूम है आपको। हदीस पाक में पढ़ता हूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब तुम एक जमाना ये भी देखोगे कि कुफ्र और शिर्क इस कदर आम होगा कि अगर तुम ईमान पर बाकी रहे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पूरी मैं पढ़ लेता हूं बरकत के लिए। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला नासी ज़मानुन युईरुल मुमिन बिईमानिही कमा युईरुल यौमुल फाजिर बिफुजूरिही हत्ता युक़ालु लिर्रजुल इन्नका मुमिनुन फ़क़ीहुन। हुजूर फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा जब तुम मोमिन रहोगे तो तुम्हें लोग ऐसे ताना मारेंगे जैसे फासिक व फाजिर जानी को ताना मारा जाता। जिना करने वाले को जिस तरह लोग गालियां देते हैं, फरमाया गया कि तुमको इस तरह लोग एक वक्त आएगा कि तुम्हारे ईमान की वजह से तुम्हें ताना मारेंगे। ये इतना सख्त वक्त आएगा जैसे आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पर मुल्ला कहना, कटमुल्ला का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये सब वही आर दिलाने वाले अल्फाज हैं कि मुसलमान इससे दिल बर्दाश्ता होकर के अपने ईमान को छोड़ते। वो भी हदीस है। मैंने आज आखिर ज़मान की सारी हदीसें मुताला की, सारी नहीं अक्सर हदीसें, और मैं आपके सामने इसीलिए रखने जा रहा हूं कि ये आगे वाला साल कैसे तय करोगे, या अगला जो साल आ रहा है कैसे तय करोगे। ईमान के लिए तुम्हारे बड़े चैलेंजेस हैं, तुम्हें आर दिलाया जाएगा। वो भी इतना सख्त लफ्ज मैंने पहली मर्तबा पढ़ा तो चौंक गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कमा युईरुल यौम अल फाजिर बिफुजूरिही, जैसे फासिक व फाजिर, एक जगह जानी का लफ्ज है, जिना करने वाले को आर दिलाते हैं लोग, ये कितना बुरा आदमी है, कैसा खतरनाक आदमी। इस तरह मोमिन को कहा जाएगा, अरे ये देखो ये मोमिन है, ये देखो ये मुसलमान जा रहा है। तो मेरे अजीजों, वो दिन आएंगे जब लोग तुम्हारे ईमान की वजह से तुम्हें ताना मार रहे होंगे तो तुम अपने आप को आज ही से फख्र के साथ मोमिन कहलाना शुरू कर दो, इसलिए कि तुम्हारा नाम मुसलमान किसी बाप ने नहीं रखा। कुरान कहता है हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। और कुरान के जरिए से तुम्हें कहा अल्लाह ने कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें पैदा करने वाले ने खुद तुम्हें खैर उम्मत कहा, तुम्हारे खालिक व मालिक ने खुद तुम्हें मुसलमान कहा, तो इससे बढ़कर के तुम्हारे पास फख्र करने वाली, प्राउड फील करने वाली और कौन सी चीज है। ये नहीं कि तुम अपने आप को छुपा लो और कहो कि नहीं मैं मुसलमान नहीं, मैं न्यूट्रल आदमी हूं, मैं सेकुलर आदमी हूं, मैं इधर भी हूं उधर भी हूं।
मुनाफिकत छोड़ो, इसीलिए पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और आज ही से फख्र करना शुरू करो। जो बच्चा इस्लाम पर फख्र करेगा, मैं समझता हूं कि वो हुजूर की सुन्नतों पर फख्र से अमल भी करेगा। उसे शर्म नहीं आनी चाहिए, आर नहीं आनी। टोपी छुपा लिया, अरे पता नहीं लोग देख करके मुझे मुल्ला ना कहते हैं। दाढ़ी छिला दिया, अरे लोग देख करके मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, पुराना आदमी है, मुल्ला है। यही तो तुम्हारी शर्मिंदगी की बात है मेरे अजीजों। अगर तुम्हें प्राउड होता मेरे नबी की बात पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर, तो उनके लाए उनके तरीकों पर कभी तुम शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि फख्र के साथ ये कहते, ऐ लोगों, मैं टोपी ही क्या, अमामा भी, दाढ़ी की हल्की क्या, मैं पूरी दाढ़ी भी सिर्फ इसलिए रखता हूं कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा मेरे रसूल पाक का था। है कोई उससे हसीन चेहरा? व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आइनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। हसन बिन साबित कहते हैं, रसूल पाक, आपसे ज्यादा हसीन किसी आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं, बल्कि ऐ आका, आपसे ज्यादा जमील किसी मां ने आज तक जना ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जब सारे मुसलमानों का यह अकीदा है कि वो कायनात के सबसे हसीन इंसान थे, तो उस हुस्न को आज क्यों नहीं अपनाते? उस हुस्न को क्यों नहीं अपनाते? इसीलिए वापस उसी नक्शे कदम पर आना होगा। मुझे अभी पिछले जुम्मा बरेली शरीफ में बयान कर रहा था, जुम्मा के दौरान एक साहब ने पूछा कि आपने सारा बयान किया, आज फूट है, इख्तिलाफ है, नफरतें हैं, तफरका है, फिरकेबाजियां, जमातें हैं, कोई इलाज तो बताएं, क्या होना चाहिए? 25 करोड़ मुसलमान बताए जाते हैं, क्या है? मेरे अजीजों, मैंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया। इलाज बहुत सारे लोग अलग अलग बताते हैं, एजुकेशन में आ जाओ, सियासत में आ जाओ, क़ियादत में आ जाओ, सिस्टम में आ जाओ, फलां में आ जाओ, सब में फिर तुम्हारी कामयाबी होगी। नहीं, इकबाल ने जो कहा है वो बेहतरीन इलाज है। इकबाल ने जो कहा है वो इलाज यही है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार है। जो आज जिल्लत आई है सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक से मुंह फेरने की वजह से आई। जवाब और इलाज सिर्फ एक ही है, आज फिर से तुम्हें वही तमाम सुरखरुइयां मिलेंगी कि तुम अगर समंदर से कह दो तो समंदर रास्ते दे दे, तुम अगर आंधियों से कह दे तो रुख मोड़ दें, ये सिफात तुम्हें भी मिलेंगी। शर्त ये है कि उसी रास्ते पर आ जाओ जहां मदीने से निकलकर सहाबा चले थे, रसूल पाक के गुलाम जो चले थे। और उन्हीं का तो नारा था जो इकबाल ने कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों की जमी बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इकबाल ने उन्हीं सहाबा के मुतालिक कहा था। और याद रखो, दुनिया आज जिस तरह के हालात हमारे सामने पेश कर रही है, ये होता रहेगा, ये फितने बढ़ते रहेंगे। ये मस्जिदें शहीद करके ये सोचते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, मीनार ढा करके ये सोचते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। ए जालिमो, तुम्हें मालूम नहीं, इस्लाम मीनार का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ गुंबद का नाम नहीं है, इस्लाम उस जड़ का नाम है जो तहतुस सरा में है, और उस शाख का नाम है जो औजे सुरैया पर मौजूद है। जो जड़ उसकी तहतुस सरा 7वें जमीन के तबक के नीचे है, और उसकी शाखें 7वें आसमान के ऊपर पहुंची हैं। तुम क्या, तुम्हारे 1000 बाप मिलकर के भी इस्लाम के इस दरख्त को हिला नहीं सकेंगे। इसीलिए इकबाल ने कहा है, कोई बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हाँ ऐ आसमां, ये बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं है हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। बस मैं आशिकाने रसूल से ये गुजारिश करूंगा, अब चैलेंजेस का दौर है। ऐ जवानों, आज तुम्हारा दौर है, आज तुम्हारा दौर है, खड़े होने का दौर है।
तुम अगर इस जवानी को भी मोबाइल के फजूल गेमों में और फजूल लिटरेचर में, फजूल फिल्मों में और सीरियल में गुजारोगे तो फिर तुम्हारी बहुत सख्त पकड़ होगी। मैं ये कहता हूं शायद पिछले जमाने के जो जवान थे उनसे उतने सवालात नहीं होंगे जितने इस जमाने के जवानों से सवाल होंगे, इसलिए कि उनके पास वसाइल की कमी थी, असबाब की कमी थी, इल्म उन तक नहीं पहुंचा था। आज तुम्हारे हाथ में मुट्ठी में पूरा इल्म मौजूद है। कुरान तुम अपने मोबाइल में उठाकर घूम सकते हो। मेरे पास खुद मोबाइल में पूरी सिहाए सित्ता हदीसें मौजूद है, तुम भी डाल सकते हो। सारा हदीस का इल्म तुम्हारी मुट्ठी में मौजूद है, फिक़ा पूरा है, तारीख इस्लाम है, पूरा का पूरा तुम्हारे पास, जोग्राफिया मौजूद है। इससे अगर तुम गफलत बरते तो फिर तुमसे सख्त तरीन सवाल होंगे, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। रब ताला से तुम ये नहीं कह सकोगे मुझे कुरान मालूम नहीं था, मुझे हदीस पहुंची नहीं थी, मेरे पास फिक़ा की किताब आई नहीं थी, मैंने आखिर जमाने के मुतालिक हदीसें पढ़ी नहीं थी। तुम्हारी तो सख्त पकड़ इस बात पर होगी कि अल्लाह ने तुम तक सारे इल्म आसानी से पहुंचा दिए, जो तुमने इल्म हासिल नहीं किया उसकी एक पकड़ और गुनाह करने की दूसरी पकड़। इसलिए मैं दावत आज इसी बात की दूंगा, 2021 की शुरुआत इल्म रसूल से की जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से की जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है, मैंने बता तो दिया कि अगले 20 साल शायद पिछले 20 सालों से सख्त होंगे, लेकिन रब तबारक व तआला की जात वो कादिर मुतलक है, वो सख्तियों को आसानी में बदल सकता है, वो आसानियों को सख्त भी बना सकता है, वो कादिर मुतलक है। हम तय करके नहीं कह रहे हैं कि अगले 20 साल सख्त ही आएंगे, नहीं, हम अल्लाह की जात से ये उम्मीद जरूर रखते हैं। जिस साल की इब्तिदा मौला तूने जुमा से की, और इत्तेफाक की बात ऐसी है कि इस साल का आखिरी दिन भी जो आएगा वो जुमा को ही आ रहा है, तो जुमा से जुमा जो 2021 घिरा हुआ है, उम्मीद है कि रब तबारक व तआला ये 2 जुमा के बीच आने वाले साल को खैर व बरकत का साल बनाए, हम सब के लिए सुरूर और नूर का साल बनाए। हमने जितने गुनाह किए मौला सबको हमें मुआफ फरमाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तमाम मोमिनीन खुसूसन मस्जिद मदीना जामा मस्जिद के मुसल्लीन से कहूँगा, अब तुम्हारे पास हरज, कत्ल व गारत ये फितने आएंगे, इसलिए अपने आप को बेदार रखो। तहकीक है, बेशक मोमिनीन कामयाब हो चुके। यहाँ पर कद का जब लफ्ज़ आता है अरबी में तो वो यकीन के लिए आता है। जब कद का लफ्ज़ आता है तो यकीन के, यानी जो चीज़ हो चुकी उसके बारे में कहा जाता है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो फरमाया कद अफलहा, इसमें पास्ट टेंस यूज़ किया गया है, यानी माजी का लफ्ज़। ये नहीं फरमाया जा रहा है कि मोमिनीन कामयाब होंगे, नहीं, बल्कि मोमिनीन कामयाब हो चुके, और वो भी यकीन के साथ। अब जो मोमिन है फिर अगर वो पूछे कि हम कहाँ कामयाब हैं, कुरान तो कह रहा है मोमिनीन कामयाब हो चुके हैं, और अगर कोई सवाल कर रहा है नहीं हम नहीं हुए, तो फिर जाहिर सी बात है अब इसमें तहकीक की ज़रूरत है। बज़ाहिर हालात तो नज़र नहीं आ रहे हैं कि मोमिन कामयाब है, मुसलमान मोमिनीन कामयाब हैं ऐसा दिख तो नहीं रहा है, लेकिन कुरान कह रहा है मोमिनीन कामयाब हो चुके। तो क्या कुरान में कोई शक व शुबा है? लेकिन अब मोमिनीन का सवाल करना भी अपनी जगह पर है कि क्या कामयाबी इसी को कहते हैं? आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मजबूर हैं, इक़्तिदार हमारे पास नहीं, यानी तमाम चीज़ें हमारी सब छीन जा चुकी हैं, तो क्या ये कामयाबी है? तो फिर आपको जवाब के तौर पर आगे की आयतें तिलावत करनी चाहिए, तब मालूम पड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन मोमिनों की कामयाबी का जिक्र यहाँ फरमाया। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अल्लाह ताला फरमाता है वो मोमिनीन कामयाब हो चुके जो अपनी नमाजों में गिरिया वज़ारी करते हैं, खुशू व खुजू के साथ अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होते हैं, नमाज में उनको लुत्फ़ मिलता है, नमाज में उनकी लज्जतें हैं। या नमाजें बरसों की बाकी रखें और फिर अपने आप को कहें कि हम मोमिन हैं, फिर हमारी कामयाबी कहाँ है? तो पहले तो आपको अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उस रब्बे ज़ुल जलाल ने जो वादा फरमाया वो यकीन के साथ पूरा फरमाया है। उसने फरमाया मोमिनीन कामयाब हैं, तो यकीनन कामयाब हुए भी। मदीने से निकले हुए वो मोमिनीन जो पूरे दुनिया के चप्पे चप्पे में गए और कहाँ उनको कामयाबी नहीं मिली, मुझे बताओ।
انہوں نے اپنے گھوڑے دریا میں دوڑائے تو وہاں پر بھی راستے، جنگلوں میں گئے تو وہاں کے درندے ان سے دوستی کر چکے ہیں۔ کس مقام پر انہوں نے اپنا پرچم حق نہیں بلند کیا؟ بادشاہوں کے محلات کے اندر بھی بے خوف و بے خطر وہ چلے گئے اور اعلاء کلمت الحق ادا کیا ہے۔ تو ان کے لیے وعدہ کیا رب تعالیٰ نے، اور وہ وعدہ پورا ہوا بھی، کامیاب تھے وہ۔ ارے وہ مومنین جو پیوند لگے کپڑے پہننے والے اور صرف کھجور پر پوری زندگی گزارنے والے دن اور رات میں، لیکن ہیبت کا یہ عالم ہے کہ تخت پر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ ان سے تھرا رہے، کانپ رہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو یہ آیتیں بیان فرمائی ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مومنین کامیاب ہو چکے کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسرا، اور وہ مومنین کامیاب ہیں جو بے حیائی سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، بے حیائی کی طرف وہ نہیں جاتے۔ اس مومن کا کیا مطلب ہے جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا تو ہے اور عشق رسول کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن اس کی صبح اور شام، اس کی رات اور دن ایسے جگہوں پر بسر ہوتی ہے جس کا تذکرہ ہم نہیں کر سکتے، گناہوں کے اڈوں پر بے حیائی اس کے اندر بھری ہوئی ہے۔ تو کیا ان مومنین کی کامیابی کا وعدہ ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومنین کامیاب ہیں جو بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ آپ کے لیے صرف اور صرف زبان نہیں، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ دل و نگاہ کے ساتھ بلکہ ہر عضو کے ساتھ اگر بے حیائی سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں تو پھر دیکھو رب تعالیٰ کا وعدہ آپ کے ساتھ برحق ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، پھر آگے آیتیں ہیں یہ، وہ مومنین کامیاب ہیں جنہوں نے زکوٰۃ پوری پوری ادا کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مال پر قابض ہو کر کے بیٹھے ہیں اور حق شرع کو ہی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کا حق ہے ان کو نہیں دیتے ہیں۔ اب ایک اور آیت جو آئی ہے وہ صحیح، وہ اگر دیکھا جائے بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومنین کامیاب جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے ہمارا کہ انسان کی پارسائی، ہماری عفت اسی میں ہے کہ اگر ہم نے اپنی شہوتوں کو کنٹرول کیا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے لیے ہمہ وقت ہے۔ اور اب ان چیزوں کو میں نے جو بتایا ہے، نماز کے متعلق آیت ہے جو نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، دوسرے بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، تیسرے زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، چوتھے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ چار صفات اگر تمہارے اندر ہیں مومنین کی تو ان کے لیے پہلے ہی اللہ نے وعدہ کر دیا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے بے شک وہ یہ مومنین کامیاب ہو۔ جس مومن کے اندر یہ صفات ہیں وہ یقیناً کامیاب ہے، وہ یقیناً کامیاب ہے۔ نماز ایسی کہ اس میں ماہ ہو جائے تو اسے دنیا و مافیہ کی خبر نہ ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب نماز کے لیے تشریف لاتے تو آپ کے جسم کو دیکھتے لوگ رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کبھی چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا۔ لوگ یہ کہتے کہ آپ اذان کے بعد نماز میں آنے کے لیے اس طرح خوف کھاتے ہیں؟ کہا ہاں، دنیا والے اپنے اپنے بادشاہوں کے ہاں حساب دینے سے ڈرتے ہیں، میں اپنے خلاق کائنات کے حضور جانے کے بعد اس کے دربار میں کھڑے ہونے سے خوف محسوس کرتا ہوں۔ جس کو یہ تصور ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں تو پھر اس کی نماز دکان کے حساب کتاب میں نہیں چلتی، ادھر ادھر کے خیالات میں نہیں چلتی، بلکہ وہ ہمیشہ، اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا ایسے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا نہیں ہو سکا تو اتنا تو کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اتنا خیال تو جماؤ۔ ایک بار آپ کے پیر میں تیر چبھ گئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے، اور تیر جو ہوتے تھے کیسے، سامنے سے وہ اس طرح سے ایرو ہوتے تھے کہ اندر جا، اگر کھینچتے تو گوشت نکل کے آ جاتا، سوئی اور سلاخ کی طرح نہیں، سیدھے تیر اس طرح سے سامنے سے ٹرائنگل شکل کی ہوتی تھی، سامنے کا حصہ جس کو مثلث کہتے ہیں،
اور اندر جانے کے بعد وہ پیوست ہو جاتی، پھر واپس نکالنے کے لیے لاک رہتی تھی تیر۔ اب یہ تیر ایسا چبھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پنڈلی سے نکالنے میں بڑی دقت آ رہی تھی، بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تو لوگوں نے انتظار کیا، جب آپ نماز شروع فرما دیے تو نماز کے دوران لوگوں نے آپ کا تیر وہ چبھا ہوا کھینچ کر نکال دیا۔ آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں، آپ رکوع سجدہ ساری چیزیں، آپ کا خون بھی نکلا تیر کے نکالتے ہی۔ اور نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ تیر کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا جب آپ پہلی رکعت میں تھے تبھی وہ نکالا جا چکا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی خبر تک نہیں ہوئی کہ تیر نکالا جا چکا ہے۔ عزیزان گرامی، جو ملاقات رب کے اس قدر متمنی ہوں، ان کو جب تیر کے نکالنے کا خوف یا ڈر یا درد نہیں ہوتا، تو جب ان کو اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کا آخری وقت آتا ہے تو روح نکلنے کا کہاں سے خوف ہوگا؟ من کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نمازوں کی طرف آئے، نیک اعمال کی طرف آئے، اور یہ تصور لائے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ نمازیں تو اس قدر لوگوں کی آج باقی ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ قرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ نہیں سوچنا کہ آخر زمانے میں توبہ کر لوں گا اور دنیا سے جاؤں گا۔ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، معاف کرے گا۔ یقیناً توبہ کے بھی اصول ہیں میرے عزیزوں۔ توبہ کے اصول یہ ہیں کہ گناہ دو طرح کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم توبہ سے معاف ہو جائیں۔ شراب پیتا تھا، چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، اب توبہ کر لیا، معاف کر دے گا رب تعالیٰ۔ سود کھاتا تھا، چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو نہیں کرتا تھا، جیسے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا کبھی، اور نماز نہیں پڑھتا تھا کبھی، تو ایسا نہیں کہ آپ بیٹھ کر کے توبہ کر لے گا تو سب معاف ہو جائیں گے، بلکہ توبہ کے لیے شرط ہے کہ جتنا پیچھے اس کا چھوٹا ہوا ہے یہ سارا حصہ وہ پہلے کمپلیٹ کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ یعنی دونوں کرنا ہے اس کو، نمازوں کی قضا بھی کرے، زکوٰۃ کو قضا ادا بھی کرے، اور اس کے بعد توبہ کرے، تب وہ معاف ہوگا۔ برسوں کی نماز رکھ کر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں توبہ کر کے دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے احکام عطا فرمائے اس اعتبار سے تمہارے لیے قضا آخر عمر تک لازم ہے، فرض ہے۔ ایک نماز بھی تمہاری باقی رہ گئی جانے کے وقت تک، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک ہی نماز جو نہیں پڑھا تھا وہی جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ کیونکہ سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں آئے؟ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرمین آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے تم کیوں آئے دوزخ میں؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، اکثر اس میں سے یہی کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہماری نمازیں باقی رہ گئی۔ اور پھر ائمہ اطہار نے یہ فرمایا ہے کہ جو نمازوں کے حساب کتاب میں نکل گیا باقی سارے معاملات میں بھی آسانی سے نکل جائے گا، اور جو نمازوں کے معاملات میں پھنس گیا ہر معاملے میں پھنسے گا قیامت۔ آج دوسری چیزوں کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے اپنی نمازوں کو کمپلیٹ کر لو جو چھوٹی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس آج صحت ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، ان کے پاس موقع ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں مکمل کر لیں۔ بڑھاپے میں پھر تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے، نہیں ہو سکے گا۔ بڑھاپے میں آدھا نمازیں پوری نہیں ہو پاتی ہیں تو قضا کہاں سے کر پائے گا؟ پھر رہی بات بے حیائی سے بچنے کی، آج میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے ہماری تمام ماحول کو، ہماری آئیڈینٹیٹی کو، اسلامی کلچر کو پورے طور پر ختم کرنے کے لیے۔ نہ پردہ ہونا چاہیے، نہ سطر کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسی کے خلاف پورا کا پورا ایک محاذ آرائی چل رہی ہے، مائنڈ پروگرامنگ چل رہی ہے۔ لوگوں کو ننگا کر کے اسکرین پر دکھانا آج ایک فیشن نہیں ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور ہمارے بچے بھی اس میں بہت سارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، جینے کا طریقہ ہے۔ بے حیائی کو عام کر کے آج لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، نیو کلچر ہے۔ یہیں پہ اللہ نے فرمایا جو بے حیائی سے نہیں بچ سکا تو پھر تم سمجھ لو تم کامیابی کی طرف آ بھی نہیں سکو گے۔ اللہ کی مدد جن مومنوں کے لیے ہے
اس میں اللہ نے یہ فرمایا جنہوں نے بے حیائی سے اپنے آپ کو روکا ہے. مومنین کے لیے نہیں ہے یہ سب کلچر جو آج رواج دیے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ معاذ اللہ رب العالمین دیکھنا قیامت کے قریب اب زنا کا عروج اتنا زیادہ ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو دیکھو گے کہ ایسے زنا کریں گے جیسے جانور راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں. جانوروں کو کوئی تمیز نہیں, ان کا پاس عقل بھی نہیں ہے, تو وہ جہاں پائے اپنی مادہ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. تو انسانوں کے اندر بھی یہ کیفیت آ جائے گی, اور یہ مغربی ممالک آج اس چیز میں ملوث ہو چکے ہیں. ان کے ہاں سر عام عورتوں کو باہوں میں لے کر بیٹھنا اور ان کے ساتھ غلیظ حرکتیں کرنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے. سڑکوں پر, پارک میں, بیچ پر, اور نہ جانے کیسے ایسے علاقے خاص کر دیے گئے ہیں جہاں عریانیت کے ساتھ یہ سارے کام جیسے جنگل میں جانوروں کے ساتھ ہوتے ہیں اسی طرح سے انسانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو کیا آپ سب مومنین و مومنات بھی اس کلچر کو ایڈاپٹ کرو گے؟ اور جس دن تمہارے اندر یہ بے حیائی آئی, یہ کلچر آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بھی تمہارے ساتھ ہوگا. مدد کی کوئی وہ سوچنا بھی نہیں, اور نہ ہی کامیابی ہے تمہارے لیے. سورہ مومنون میں یہ آیتیں آئی. اس کے بعد تخلیق انسان کے متعلق پچھلی تفسیر میں نے عرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا. رب تعالیٰ نے ایک نطفے سے ماں کے رحم میں اس کو رکھا, 9 مہینے اس کی حفاظت فرمائی. حدیث پاک میں ہے جب ماں کے پیٹ میں باپ کی طرف سے نطفہ جاتا ہے تو اس پر 40 دن گزرتے ہیں. 40 دن کے بعد وہ بستہ خون بنتا ہے, پھر اس کے بعد 40 دن ویسے ہی رہتا ہے, پھر 40 دن کے بعد وہ ایک گوشت کے لوتھڑے میں آ جاتا ہے. تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں. ایک روایت میں ایک فرشتہ آتا ہے اور اس بچے کے جسم میں روح پھونک دیتا ہے 120 دن کے بعد. ویسے تو بچے کی ہارٹ بیٹ 6 ویک کے بعد شروع ہو جاتی ہے, یعنی جو بستہ خون میں جیسی آتا ہے. اور سب سے پہلے جنین میں یعنی بچے میں سب سے پہلے اس کا دل بنایا جاتا ہے. یا سائنس کے اعتبار سے بھی میں بات کروں, اس کے بعد 120 دن ہو جائیں. بعض روایات میں 6 ہفتے کا ہی ذکر ہے, 40 دن کے بعد ہی فرشتہ آتا ہے اور اس کے جسم میں روح پھونکتا ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ سے فرشتہ یہ پوچھتا ہے کہ اے مولا اسے کیا بناؤں, لڑکا یا لڑکی؟ اللہ جو حکم فرماتا ہے وہ اسے دیتا ہے. کون سی شکل اللہ تعالیٰ وہ بھی دیتا ہے. پھر اس کے بعد فرشتہ سوال کرتا ہے کہ اس کے متعلق نیک لکھوں یا بدبخت لکھوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے ماں کے پیٹ میں وہی لکھ دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرشتہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ مولا اس کی پوری زندگی میں کتنا رزق لکھوں؟ رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اتنا رزق. کب؟ ہم جب اپنی ماں کے پیٹ میں ابھی 100 دن کے تھے تب ہماری موت تک جو کچھ ملنا ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے. اب اس کے بعد دنیا میں ہم تولد ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیسے فرمائی, ماں کے پیٹ میں ہمیں حفاظت کے ساتھ رکھا. دنیا میں آنے کے بعد ماں کے سینے میں ہمارے لیے غذا رکھی, خون سے بدل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دودھ کی شکل میں غذا عطا فرمائی. جبکہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ہمارے آنے سے پہلے ہی ماں کے سینے میں دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے آنے سے پہلے دنیا میں ماں کے سینے میں دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح کی ضیافت, اس طرح کی مہمان نوازی ہم سب کی کہ آنے سے پہلے ماں کے دل میں تمہاری محبت, باپ کے دل میں تمہاری محبت, ماں کے سینے میں تمہارے لیے غذا, اور ہر ایک کے ہاتھوں میں تمہارے لیے رحم. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے تمام یہ معاملات اگر رب تبارک و تعالیٰ نہ فرمائے. بہت سارے ایسے ہیں کہ ماں پیدا کر کے مر جاتی ہے جانوروں میں, کچھ مادہ ایسی ہیں مچھلیوں میں ہیں اور کچھ پرندوں میں ہیں. جیسی بچہ پیدا کیا اور وہ مادہ مر گئی اور اس کے بعد ان کی پرورشیں ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ قرآن پاک کی سورہ مومنون کی تفسیر میں شروع کی چند آیتیں میں نے عرض کیا. باقی ہم نے تلاوت کیا ہے سورہ نور کو, سورہ نور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام نازل فرمایا ہے. سورہ نور کی
آیات بینات میں شروع کی آیات میں اللہ رب العزت نے زنا کے متعلق احکام نازل فرمائے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زانی یا زانیہ دونوں کو 100 کوڑے مارو. قرآن پاک کا حکم ہے. اب احادیث کریمہ سے جو احکام ملتے ہیں، یہاں تو صرف کوڑوں کا ذکر ہے، لیکن اگر شادی شدہ ہے تو ان کے لیے سنسار ہے. یہ غیر شادی شدہ اگر ہے زنا کرنے والے تو ان کے لیے کوڑے مارنے کا حکم ہے. جو اسلامی سلطنت ہو، اسلامی حکومت ہو. اور ایسے نہیں ہے کہ صرف شک پر زنا کی سزا دے دی جائے گی، اس کے لیے بہت سارے احکام ہیں. یعنی ان دونوں کو دیکھا ہوا ایسا ہو، 4 گواہ ہوں جنہوں نے سوئی میں دھاگا پروتے ہوئے جس طرح سے دیکھتے ہیں اس طرح سے دیکھا ہو اور وہ گواہی دیں، یا تو پھر انہوں نے اقرار کیا ہو، تب جا کر کے اسلامی سزا کا نفاذ ان کے اوپر ہو سکتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، زنا کیا ہے؟ شادی سے قبل کسی بھی مرد کا کسی عورت سے تعلق قائم کر لینا. اسلام میں یہ سب سے بھیانک جرم ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے. بڑے گناہوں میں، گناہ کبائر میں اس کا شمار ہے. اگرچہ دنیا اس کو فیشن سمجھے اور لوگ یہ سمجھے کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے، ہر آدمی اپنا جنسی سکون کیوں نہیں حاصل کرتا جہاں سے چاہے وہاں سے. نہیں میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم اسی کے قانون کے مطابق چلیں گے. اور سب سے بڑی چیز ہمارے دین میں، اسلام میں، نسب کی حفاظت ہے. نسب کی حفاظت سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ کا پیدا ہونے والا بچہ مختلف لوگوں کے نطفوں کے شرکت سے آئے تو اس کو کس باپ کا نام دیا جائے گا؟ شادی کا قانون اگر نہ ہو تو کسی بچے کا کوئی باپ ہی نہیں ہوگا. جیسے آج بہت سارے یورپین کنٹریز میں اولاد ایسی ہیں جن کو ان کے خود کے باپ کا نام معلوم نہیں، کیونکہ ان کی ماں نے عیش کیا ہے، شادی نہیں کیا ہے، اور ان سے جو بچے ہوئے ان کی وہ پرورش بھی کر رہی ہیں، رکھ بھی رہی ہیں، اور گورنمنٹ بھی پال رہی ہے. لیکن یہ دنیا کی ایک بہت گری ہوئی ایسی حرکت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی نظام رہا تو پھر انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کہ جانوروں کا بھی کوئی نسب ثابت نہیں رہتا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس میں عورت کی طہارت، پاکیزگی، عفت اور ساتھ ہی ہمارے نسب کی حفاظت، یہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں ہمارے پاس. اور پھر اس کے علاوہ دنیا آج نئی تحقیقات سے یہ بھی بتا رہی ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنایا ہے، اس عورت کے ساتھ اگر ایک مرد تعلق قائم رکھا ہے تو یہ نیچرل ہے، اس کے لیے نیچرل ہے، قدرتی طور پر ہے. لیکن وہی عورت اگر ایک مرد سے زیادہ لوگوں سے اپنا جنسی تعلق رکھتی ہے تو بیماریوں کے بڑھنے کے اندیشے 90% سے زیادہ ہیں. ایڈز جیسی خطرناک بیماریاں انہی عورتوں سے آئیں جنہوں نے اپنے جسم کو کئی مردوں کے لیے سپرد کیا. تو جب آپ کو معلوم ہے کہ دنیاوی تحقیقات بھی یہ بتا رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی ہولناکیوں سے بچانے کے لیے یہ نظام رکھا ہے. لوگ آج اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد بھی وہی ہم کو کام کرنا ہے، تو نکاح سے پہلے وہ کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے عزیزو، ایک قانون بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. پوری دنیا قانون کے اعتبار سے چلنا چاہتی ہے. آپ ظاہر سی بات ہے کسی دکان میں جا رہے ہیں خرید و فروخت کے لیے، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کپڑا لینے کے لیے گئے اور اٹھا کر کے لائے اور کپڑا کاٹ کے پہن بھی لیا اور دوسرے کو دے بھی دیا اور پیسے کی اس کے بات ہی نہیں ہوئی. اس کو کہتے ہیں کہ خرید و فروخت نہیں ہوئی، اٹھا کر کے چوری کیا ہے تم نے. ہاں، آپ اگر دلیل میں کہیں ارے میں تو وہ لینے ہی والا تھا تو پہلے ہی لے لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا. خرید و فروخت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بات طے ہو جاتی ہے، اس کو مالک کو اس کے پیسے دیں گے، آپ سامان لیں گے، تب آپ کے استعمال میں وہ چیز آتی ہے. نکاح بھی اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے کہ آپ دونوں کو قانونی اعتبار سے شوہر اور بیوی کا اختیار دیا گیا اور پورے معاشرے میں کہا گیا کہ اب اس عورت کے ساتھ کوئی دوسرا تعلق نہ رکھے کیونکہ یہ فلاں مرد کی اب ہو چکی ہے. لیکن شیطان اس راستے سے ہٹ کر کے انسانوں کو ورغلاتا ہے، زنا کی طرف لے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا
فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یہ شیطان ہمیشہ تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کی اور ناپسندیدہ چیز کی، زنا کی طرف کثرت سے وہ لے جاتا ہے، اور جب بندہ زنا کرتا ہے تو وہ تالیاں بجاتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں ہے جس وقت کوئی زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس سے ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایمان کی حالت میں کوئی بندہ زنا نہیں کر سکتا، اس کا ایمان معلق ہوتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور یہ زنا اسلام میں اس قدر سخت ہے جس کی وجہ سے اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی۔ آج لوگ جگہ جگہ پر تنقید اگرچہ کریں کہ اسلام میں سنگسار کرنے، پتھروں سے مار کر ہلاک کرنے کی یہ سزا ہے، کوڑے مار کر کے ختم کرنے کی سزا ہے، میرے عزیزو ہاں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام پورے معاشرے کو بھیانک بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے۔ آج تم ایک کو وائرس لگ جائے تو اس کو مار رہے ہو، یہ اور بات ہے کہ ٹریٹمنٹ کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن کئی جگہوں پر یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ ان لوگوں کو مار دیا گیا ہے، کچھ کنٹریز کی ایسی باتیں آئی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ دوسروں کو نہ پھیلے۔ زنا کا وائرس بھی ایسا ہے کہ وہ معاشرے میں رہتے رہتے کئی لوگوں کو اپنے چنگل میں لے لیتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہاں پر یہ ہے کہ قانونی اعتبار سے ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر بھی اپرادھ ہے، ایک مرد کسی عورت کے ساتھ چھیڑخانی کرے جرم ہے کہ نہیں؟ بغیر اس کی رضا کے جا کر کے اس کے ساتھ خلط ملط کر لیا، اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، یہ بھی یہاں پر قانونی جرم ہے، ریپ کا کیس لگے گا اس کے اوپر۔ لیکن ساتھ میں اگر آپ دوسرا رخ دیکھیں تصویر کا، یہی گورنمنٹ ہے اور یہی قانون ہے، کسی عورت کو یہ چاہے تو لائسنس دے سکتی ہے کہ تو اپنا جسم جتنے چاہے ان کو دے سکتی ہے، یا تو پھر رضامندی ہے دونوں کی تو قانون کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انہوں نے۔ اس طرح کا اسلام قانون نہیں لایا۔ اسلام نے قانون زنا کے متعلق چاہے جبر کے ساتھ کرے چاہے رضا کے ساتھ کرے، دونوں بھی یہ گناہ ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زبردستی کرنے سے اس کو بیماری آتی ہے اور خوشی سے کریں گے تو بیماری نہیں آئے گی؟ ایسا تو نہیں۔ ایک عورت کے ساتھ اگر کئی مردوں نے خوشی کے ساتھ کیا تو بھی بیماری آنے کے اندیشے ہیں، اور زنا بالجبر کیا ہے تب بھی اس کے ہلاک ہونے کے اندیشے ہیں۔ اور اسلام تمہاری جان اور تمہارے جسم کی حفاظت چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی گئی ہے زنا پر۔ میں یہ ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو اپنے آپ کو سیکولر کہہ کر کے اسلام پر تنقید کرتے ہیں۔ اگر ان کی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو جائے تب بھی یہ اعلان یہی کریں گے، اسلامی سزا دے دو اس کو جو میری بچی کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے ریپسٹ پکڑا گیا ہے کیا کریں آپ کی بچی کے ساتھ جس نے ایسا کیا تھا، وہ تو کہیں گے جلا دو اس کو، مار دو، میرے سامنے قتل کرو۔ کیوں؟ انتقام کی آگ تمہارے جسم کے اندر بھڑکی ہوئی ہے۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو تم یہی مطالبہ کرتے ہو، اور اسلام پوری دنیا کی ہر خاتون کو اپنی بیٹی کا احساس دیتا ہے۔ کسی بھی عورت کے ساتھ زنا جائز نہیں۔ مسلمان کا کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی یا کسی غیر مسلم کا مسلمان کے ساتھ بھی زنا کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسلام میں۔ اگر مرد اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو اسے صحیح طریقہ دیا گیا ہے کہ نکاح کرے کسی ایک عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایک سے نہیں ہو سکتا تو دو کے ساتھ کر لے، دو کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ تمہیں 4 تک کی اجازت اسلام نے دے رکھی ہے۔ پھر یہاں سے خواہشات کا دروازہ کھول کر کے اگر یہ ہر جگہ اپنے عیب کے دھبے لگانا چاہتا ہے تو پھر اس کی لگام پکڑی جائے گی۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو زنا کے احکام بہت سخت ہیں۔ اسی سورہ نور کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں سزائیں دی بھی گئی ہیں۔ زنا جن سے سرزد ہو گیا ان کو سزائیں دی گئی ہیں، سنگسار بھی کیا گیا ہے، کوڑے بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ پورے معاشرے میں وہ سزا دیکھ کر کے لوگ دہل جاتے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس گناہ کی طرف جائیں، حتیٰ کہ نظروں کے زنا سے بھی لوگ بچ جاتے تھے خوف کی وجہ سے۔ آج قانون اتنا سخت ہو تو آپ دیکھیں اس طرح کے بھیانک جرائم نہیں ہوں گے۔ آج جس طرح ہماری بچیاں سیف نہیں ہیں باہر نکلنے کے بعد، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں۔ ہندوستان میں تو خاص طور پر ریپ کے کیسز روزانہ رجسٹر ہوتے ہیں، روزانہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے نیوز؟
8 سال کی بچیوں کے ساتھ 10 سال کی 15 سال کی بچیاں نابالغ بچیوں کے ساتھ بھی یہ ریپ کے کیسز. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جن لوگوں کو پکڑا گیا ریپ کر کے پھر یا تو قانونی اٹکلیں ایسی آئیں پیچیدگیاں آئیں کہ ان کو رہا کر. سورہ نور میں ایک بہت اہم واقعہ جس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے یہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے. آپ پر کچھ منافقوں نے تہمت لگائی تھی, بڑا طویل ہے. ان کی برات میں ان کی پاکی میں اللہ نے آیتیں نازل فرمائے. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یہاں سے کئی آیتیں آئی ہیں جو ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت میں آیتیں نازل ہوئی. ہوا یہ تھا کہ ایک غزوہ بنی مصطلق اور اس کو غزوہ بنی مریسی بھی کہا جاتا ہے. غالباً یہ 5 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس غزوے میں شریک تھے, مدینہ طیبہ سے کافی دور. اور اس وقت سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی. واپسی کے وقت ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ اس غزوے سے جب واپس مدینے کی طرف لوٹ رہے تھے پردے کا حکم آ چکا تھا. اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ زوجہ مطہرہ سفر کرتی تھی, اونٹ کے اوپر ایک کجاوا رکھا جاتا تھا جس کو ہودج کہا جاتا ہے. یعنی ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی جاتی تھی, پردے اس پر لگ جاتے تھے اور اس میں عورتیں ہوتی تھیں اونٹ پر, تاکہ باہر قافلے میں کسی کی نظر ان پر نہ پڑے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ہودج میں سفر کر رہی ہوتی اور اٹھانے والے جو پالکی اٹھاتے تھے اونٹ کو بٹھانے کے بعد وہ پورا ہودج ہی اٹھا کر کے نیچے رکھتے تھے. اگر خواتین کو اس میں سے نکل کر کے اپنی حاجتوں کے لیے جانا ہوتا تو وہ چلی جاتی, پھر واپس اسی میں وہ ایک چھوٹا سا ٹینٹ ہوتا تھا جو اونٹ کے اوپر اٹھا کر رکھ دیا جاتا. اب وہ جو ساربان ہیں اونٹوں کو ہانکنے والے اور وہ پالکی اٹھانے والے, ان کا کہنا یہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت کم تھی اور دبلی پتلی تھی, وزن بالکل نہیں تھا. وہ اٹھا کر رکھتے اور یا اٹھا کر نیچے رکھتے یا اوپر رکھتے تو ان کو پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ اس میں کوئی ہیں بھی کہ نہیں ہے, اتنی ہلکی بھی تھیں آپ وزن کے اعتبار سے. ہوا یہ کہ بیچ میں ایک جگہ پڑا ہوا قافلے کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جانے کے وقت اپنی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار لیا تھا گری عاریتن, لاؤ میں پہن کر کے جاؤں گی, واپس آنے کے بعد تمہیں دے دوں گی. ان کا ہار پہن کر کے گئی تھی, اس کی لڑیاں تھوڑی کمزور تھیں. ام المومنین جب واپسی کے راستے پر تھیں تو وہ اپنی حاجت کے لیے باہر نکلیں ایک جگہ قافلے کا پڑا ہوا, اور جب وہ واپس آئی تو دیکھا ان کے گلے میں ہار ہی نہیں ہے, وہ کہیں ٹوٹ کر کے گر چکا تھا. تو آپ بڑی پریشان ہوئی کہ میں میری بہن اسماء کا ہار لے کر کے آئی ہوں اور یہاں راستے میں کہیں اگر یہ کھو گیا تو میں کیا اس کو جواب دوں. تو آپ فوراً دوڑتی ہوئی چلی گئیں تلاش کرنے کے لیے, کیونکہ ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی اہم چیز گم ہو جائے تو آدمی بہت بے قابو ہو جاتا ہے. آپ گھبرائی ہوئی گئی تلاش کرنے کے لیے. کافی وقت گزر گیا رات کے, آپ تلاش کرتی رہ گئیں اور اس کے بعد آپ کو ہار مل گیا. جب آپ واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا تھا. وہ ہودج لوگوں نے اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا. انہوں نے یہ سوچا کہ ام المومنین اندر بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی. اس ہودج کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا گیا اور ہانک کر کے قافلے کو لے جایا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قافلے میں تھے. اب یہ قافلہ چل پڑا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں یہاں کچھ بھی نہیں باقی رہا. تو آپ کو بڑا افسوس ہوا کہ قافلہ مجھے چھوڑ کر رخصت ہو چکا ہے. تو آپ کے پاس جو چادر تھی وہ تان کر کے آپ ایک کنارے درخت کے سو گئیں, یہ سوچ کر کے کہ آگے چل کر کہیں نہ کہیں تو انہیں خبر ہو ہی جائے گی. جب دیکھیں گے مجھے ہودج میں نہیں ہے, اس خیمے میں نہیں ہے, اونٹ کے اوپر, تو وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے پھر واپس پیچھے کی طرف آئیں گے تو میں چل پڑوں گی, اکیلی تو نہیں جاؤں گی. آپ سو گئیں. رات کے وقت ہوتا یہ تھا کہ قافلہ چلنے کے وقت ایک آدمی کو یا 2 آدمی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا. قافلے کی گری پڑی چیزیں چن کر کے وہ لوگ لاتے رہتے تھے. تو اس وقت اس قافلے کے پیچھے کافی
کافی پیچھے وہ ہوتے تھے، کافی منزلیں. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو ان کو پیچھے رکھا گیا تھا. وہ تلاش کرتے کرتے آئے تو یہاں جیسی پہنچا انہوں نے دیکھا کوئی خاتون سوئی ہوئی. پردے اور حجاب کی آیتیں آنے سے قبل انہوں نے دیکھا تھا ام المومنین کو. دیکھ کر کے ہی بلند آواز سے انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا ہو گیا؟ پورا قافلہ جا چکا ہے اور ام المومنین یہاں پر. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. اپنے اونٹ کی مہار قریب کی اور اونٹ کو بٹھایا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا اونٹ پر چڑھ گئی اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے چلتے ہوئے آئے. مدینہ طیبہ پہنچے. دوسرے دن دوپہر کا وقت تھا. منافقین نے دیکھا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان بن معطل کے ساتھ اکیلی آ رہی ہیں جبکہ قافلہ صبح کو پہنچ چکا ہے. تو اب ان بدبختوں نے، خبیث ذہنوں نے آپ کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ دوسرے مرد کے ساتھ رات میں کہیں دوسری جگہ پر چلی گئی تھی. معاذ اللہ رب اللہ. یہ اتنی بڑی تہمت تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عبداللہ بن ابی بن سلول ایک منافقین کا سردار تھا. اس نے یہ باتیں بہت بنائی، پھیلا دیا. عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خاتون ہے لیکن فلاں فلاں کے ساتھ چلی گئی تھی. اس میں یہ جو صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ، ان کو بھی پورا مدینہ جانتا تھا. اتنے بھولے اور سادے تھے یہ کہ لوگ ان سے بات کرنا بھی چاہتے تو یہ بات نہیں کرتے تھے زیادہ. اور رہی بات ام المومنین کے متعلق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں اسلام لانے سے قبل کبھی ہمارے پورے خاندان میں یہ دھبا نہیں آیا تو اسلام آنے کے بعد کیسے؟ یعنی اسلام لانے سے پہلے بھی ہمارے گھر میں اس گناہ کی تہمت کبھی نہیں آئی، اور اب جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. لیکن بات جب پھیلتی پھیلتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. بس یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کوئی توجہ نہیں رکھی، یعنی آپ سے بات چیت آپ نے نہیں فرمائی. حضرت عائشہ آتے ساتھ بیمار ہو گئی تھی. آپ کو خبر بھی نہیں تھا کہ مدینے میں خبر بھی نہیں تھی کیا چل رہا ہے. ایک دن ایک خاتون آپ کی سہیلیوں میں سے وہ آئی اور انہوں نے سب بتا دیا حضرت عائشہ کو ایسا ایسا ہے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا روئی کہ کھانا وغیرہ سب ترک کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئیں. اور سب سے بڑا غم ان کو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ سے نہیں، ان کی ماں سے پوچھتے تھے کہ کیسی ہے، خیریت ہے کہ نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت طلب نہیں فرمائی، جبکہ اس سے قبل جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے آپ کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے لیے سب سے بڑا بوجھل لمحہ تھا، سب سے بڑا تکلیف دہ وقت تھا. وہ اپنے گھر گئیں، اتنا روتی تھی کہ آپ فرماتی ہیں کہ غش کھا کر کے گر جاتی تھی. کافی وقت تک اسی طرح سے وہ پڑی رہ جاتی تھی. ام المومنین کی شان میں جن لوگوں نے گستاخیاں کیں اس میں کئی لوگ تھے. منافقین تو تھے ہی، اب کچھ مسلمان، ظاہر سی بات ہے صحابہ، اب ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالنا شروع کر دیا تھا منافقین، ایسی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو بلا کر کے پوچھا بھی. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ صحابہ ہیں، ان کو بلا کر کے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا خیال تو یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی اہل میں سے ہیں عائشہ صدیقہ، ان کے لیے ہم خیر کے علاوہ کوئی بات سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا مشورہ ہے، یعنی عائشہ کو کیا چھوڑ دیں، طلاق دے دیں، الگ کر دیں کہ اگر ان سے ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش صرف اس لیے تھے کہ وحی آنے کا انتظار کر رہے تھے، وحی کے آنے کا. حضرت عمر نے کیا کہا جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے گھر سے ہر خباثت کو دور فرمایا، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، تو عائشہ اگر ناپاک ہو تو اللہ آپ کے حوالے اس کو کیسے رکھے گا؟ عائشہ صدیقہ کے اندر اگر عیب ہے گناہ کا
تو آپ کے گھر کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرمائے گا، وہ رب تعالیٰ فوراً حکم فرمائے گا اگر وہ عیبدار ہے تو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے بھی ایسی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی آلائشوں سے پاک رکھا ہے، تو ایک غلط قسم کی عورت کبھی رب تعالیٰ آپ کے نکاح میں نہیں عطا کرے گا۔ کیونکہ ان صحابہ نے کیوں یہ باتیں کی جانتے ہیں؟ حضرت عائشہ کا جو نکاح ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آپ کی تصویر بتائی گئی تھی۔ تصویر مطلب یہ چھپی ہوئی تصویر نہیں، خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے متعلق حکم اللہ تعالیٰ کا آیا تھا، تب یہ نکاح ہوا تھا حضرت عائشہ کا۔ تو حضرت عمر کا کہنا، حضرت عثمان کا کہنا رضی اللہ عنہما بالکل صحیح تھا۔ اگر وہ عیب والی ہوتی تو اللہ کبھی ان سے نکاح کا حکم نہیں فرماتا۔ پھر آپ مسجد نبوی شریف میں آئے اور خطبہ دیا۔ اوس و خزرج دو قبیلے تھے مدینے کے، بڑے قبیلے، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ یہ قبیلہ اوس، اے سعد تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک شخص نے مجھے بڑی اذیت دی ہے، عبداللہ بن ابی منافق، اس نے باتیں بہت پھیلائی ہیں۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ میرے قبیلے کا ہو یا کسی اور کے قبیلے کا ہو، آپ صرف حکم فرمائے میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ حضرت سعد ابن عبادہ یہ قبیلے خزرج کے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، کہا کیا سعد ابن معاذ کا ہی حق ہے؟ اگر وہ میرے خاندان کا ہو یا میرے گھر کا ہو یا میرے قبیلے کا ہو تو بلا کسی تکلف کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف انگلی اٹھانے والے کو میں علل اعلان گردن اڑاؤں گا۔ اور وہ آپس میں جتھم جتھا ہو گئے ہیں، کس بات کو لے کر کے کہ ہمارے خاندان کا یا تمہارے خاندان کا کوئی بھی ہو لیکن ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، گستاخ رسول اگر ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اگر بدگمانی اور بد کلامی کر رہا ہے تو۔ اور اس کے بعد ہوا یہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آئے، 1 مہینہ گزر چکا تھا، اس بات کو چلتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو آیتیں دے کر بھیجا، یہی آیتیں جو سورہ نور کی ہم نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو تہمت لے کر کے آئے وہ انہی میں سے ایک جماعت تھی، آپ ہی لوگوں میں سے ایک جماعت تھی۔ اللہ فرماتا ہے اس کو برا مت سمجھنا، انہوں نے جو تہمت لگائی تمہارے لیے بھلا ہے، اس لیے کہ اللہ تمہاری برات نازل کر رہا ہے۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے، سارے صحابہ کے لیے بالکل عمل کرنا لازم ہے کہ میری بیوی پاک ہے، آپ نے فرما دیا تو یقین کرنا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے اوپر جتنا انہوں نے الزامات لگائے دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ایسی پاکی آ جائے عائشہ کی کہ قیامت آنے تک کروڑوں مومنین تلاوت کر کے ان کی پاکی بیان کرتے رہے۔ آج بھی قرآن ہم تلاوت کرتے ہیں 18ویں پارے میں سورہ نور میں، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی واقعے سے ہم تردید کرتے ہیں اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں کہ جن ظالموں نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمتیں لگائی، ابھی چند سالوں پہلے ایک مردود گستاخ رسول ہندوستان کے شہر میں جس نے الزام لگایا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں برے اور نازیبا کلمات کہے تھے، جس کے خلاف پورے ہندوستان میں ہم نے احتجاج کیے تھے، پروٹیسٹ کیے تھے، اور اس ظالم کو اللہ نے بری موت مارا، ذلت کی موت وہ مرا۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرے، رب تبارک و تعالیٰ اسے ذلیلوں کے ساتھ اور اس کو عبرتناک موت عطا کرے۔ یہ تو ہمارا حق ہے، ہم دعا بھی کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں یہ حکم ہے کہ کسی کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو کہ وہ پلٹ کر تمہارے خدا کو برا نہ کہے۔ ہم جب اس چیز کا احتیاط کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمارا اختیار ہے کہ کوئی میرے نبی کی شان میں انگلی بھی اٹھائے، جملہ بھی کسے، تو ہم اس کے لیے یہاں بیٹھ کر کے مطالبہ بھی کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے ہلاکت بھی کرتے ہیں، اور جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے وہ کرنے کے لیے بھی ہم پس و پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری ساری عزتیں
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے جڑی ہوئی ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ یہ بات یاد رکھ کر کے چلے، اس غلامی کو اگر آپ نے ختم کر لیا تو تمہارا وجود بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ ہم کو اگر آج کوئی دنیا میں پہچانتا ہے تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پہچانتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ طہارت اس میں بیان ہوئی۔ اللہ کریم نے آپ کے خاندان میں جو برکتیں عطا فرمائی، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات رہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بستر سے نوازا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو آج موجود ہے بخاری شریف، مسلم شریف میں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی ہوئی حدیثیں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جتنی باتیں احکام سنا وہ بیان کیا، اور ان کی بیان کردہ حدیثوں سے آج ہماری شریعت چل رہی ہے۔ حلال و حرام، بہت سارے واجب فرض کے معاملات آپ کی روایت کردہ حدیثوں سے ہے، تو وہ ہمارے شریعت کا حصہ بن گئی ہیں۔ ان کے خلاف جس نے بھی بدزبانی کی گویا کہ اس نے اسلام کے خلاف بکواس کیا۔ ایک تو یہ ظالم گستاخ رسول ہیں جو کفر و شرک کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے اور ماں عائشہ صدیقہ پر تہمت لگاتے ہیں، لیکن ایک وہ ہیں جو کالی پٹیاں پہن کر کے مولا علی کا اور حسنین کریمین کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں اور ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھی میں وہی کہوں گا، تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دریدہ دہنوں کو بری موت عطا کرے گا، ان کا انجام دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔ رب کریم ہمیں اہل بیت کی محبت